السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں میں کنگھی کرنے کے سلسلے میں آج گفتگو کریں گے کہ کس طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھا کرتے، بالوں میں تیل ڈالا کرتے، بالوں میں کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی کیا کرتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ پیش نظر رہے کہ جس طرح لمبے بال رکھنا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اسی طرح سے بالوں کو صاف ستھرا رکھنا، بالوں میں تیل ڈالنا، بالوں میں کنگھی کیا کرنا، یہ بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے، تو بالوں کو صاف رکھنا، بالوں میں تیل ڈالنا، بالوں میں کنگھی کرنا، یہ صفائی ستھرائی کی بات ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں آپ کے خادم سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اکثر اپنے بالوں میں تیل ڈالا کرتے تھے اور آپ اپنی داڑھی مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر ایک سربند باندھتے تھے، یعنی پہلے آپ سربند باندھتے، اس کے اوپر سے ٹوپی لگاتے اور اس کے اوپر عمامہ باندھتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج کے اندر صفائی بہت زیادہ تھی۔ صفائی اس قدر آپ کی مزاج میں تھی کہ آپ نے فرمایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اگر تم صاف ستھرے نہیں رہتے تو پھر تمہیں ایمان کا وہ صفائی والا حصہ ملا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ سربند اس لیے باندھا کرتے تاکہ تیل کی وجہ سے آپ کا عمامہ مبارک یا آپ کی ٹوپی مبارک گندی نہ ہو جائے، اور ٹوپی میں یا عمامہ میں یعنی آپ کی پگڑی مبارک میں تیل نہ لگ جائیں، اسی لیے آپ ٹوپی کے نیچے سر سے بالکل متصل سربند باندھا کرتے تھے۔ حضور اپنے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جسے سنن ترمذی میں روایت کیا گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تو داہنی طرف سے وضو کرتے، یعنی ہاتھ دھوتے تو پہلے دایاں ہاتھ دھوتے، پاؤں دھلتے تو پہلے داہنا پاؤں دھلتے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب بالوں میں کنگھی کرتے تو پہلے داہنی طرف کنگھی کرتے اور پھر بائیں طرف کنگھی کرتے۔ اسی طرح جب آپ جوتا مبارک پہنا کرتے تو پہلے دایاں جوتا پہنتے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ میں تھے تو آپ اپنے بالوں میں مانگ نہیں نکالا فرماتے تھے، اپنے بالوں کو کسی حصے میں تقسیم نہیں فرماتے، اور اس وقت مشرکین مکہ کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگ اپنے بالوں کو دو حصے میں کیا کرتے، یعنی بیچ سے مانگ نکالا کرتے۔ پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بالوں میں مانگ نکالنے لگے۔ مردوں کے لیے بیچ یعنی درمیان سے مانگ نکالنا بہتر طریقہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے کسی سائیڈ سے یا تو داہنی طرف سے یا بائیں طرف سے مانگ نکالنا بہتر طریقہ ہے۔ اور جہاں تک کنگھی کرنے کی بات ہے تو مردوں کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر روز کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ کنگھی کرنا مکروہ تنزیہی ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کنگھی کیا جائے۔ یعنی خوب زیادہ کنگھی کرنا اور اپنے بالوں میں لگے رہنا یہ عورتوں کی صفت ہے، عورتوں کی فطرت ہے، اور عورتوں کو تو سجنا اور سنورنا ہی چاہیے اپنے شوہر کے لیے، لیکن مردوں کے لیے ہر وقت بال میں لگے رہنا، تیل اور کنگھی کی طرف بہت زیادہ توجہ دیے رکھنا بہتر نہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایک دن کے بعد ایک دن کنگھی کرو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ یہ تو ہوئی آج کی شمائل کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بالوں میں کنگھی کس طرح فرمایا کرتے، بالوں میں تیل کس قدر لگایا کرتے۔ اور آج کی سنت یہ کہ جب ہم سونے کے لیے جائیں تو اپنے بستر کو پہلے جھاڑ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں اور تاریکی میں ہمارے بستر پر، ہماری چادر پر کوئی چیز ایسی گری ہوئی ہو کہ اگر ہم سو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچ جائے، مثلا شیشے کا کوئی ٹکڑا یا کانٹے کا کوئی حصہ یا کوئی اور چیز جو ہمیں چبھ جائے، جو ہمیں تکلیف اور نقصان پہنچا دے۔ تو یہ سنت ہے کہ جب ہم بستر پر جائیں تو پہلے اپنی چادر کو جھاڑ لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ چادر اٹھا کر باہر نکال کر جھاڑیں،
آپ کسی کپڑے وغیرہ کی مدد سے بھی اپنی چادر جھاڑ سکتے ہیں۔ تو جب ہم سونے کے لیے جائیں تو بستر کو جھاڑیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم بہت سارے کام عادتاً کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں نیت سنت کی کر لیں تو ہماری عادت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ مثلاً اگر ہم پہلے سے ہی بستر جھاڑ کر سوتے تھے لیکن ہم یہ سوچ کر نہیں جھاڑتے تھے کہ یہ سنت ہے تو ہمیں ثواب شاید نہیں مل رہا تھا۔ اگر ہم اب یہ نیت کر لیں گے کہ میں بستر کو اس لیے جھاڑ رہا ہوں کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، تو ہمیں اس بستر اور چادر جھاڑنے پر بھی ثواب ملے گا۔ تو ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اللہ تعالی ہمیں خوب سے خوب تر ثواب عطا فرمائے گا۔